السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ ایران اور امریکہ کے درمیان جو لڑائی ہے اس میں بہت سے ایسے باتیں سامنے آئی ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ تو ایک چائنیز پروفیسر ہے جس کا نام ہے جیانگ شوئے، وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، ہے چائنیز۔ تو وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کسی عام کشیدگی کا حصہ نہیں بلکہ ایک طویل اور تکا دینے والے اسٹریٹجک جنگ کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور اس میں ایران نے برسوں پہلے تیاری شروع کر دی تھی۔ ان کے مطابق ایران نے تقریباً 2 دہائیوں تک صبر کے ساتھ اپنی حکمت عملی تیار کی۔ یہ صرف فوجی تیاری نہیں بلکہ نظریاتی اور مذہبی بیانیے کے تحت ایک مکمل منصوبہ بندی ہے۔ ایرانی قیادت اس تصادم کو عظیم شیطان کے خلاف جدوجہد سمجھتی ہے، اور اسی سوچ کے تحت انہوں نے اپنے اتحادی نیٹ ورک کو مضبوط کیا۔ پروفیسر جیانگ کے مطابق ایران روایتی جنگ کے بجائے وار آف ایٹریشن یعنی طویل اور تکا دینے والے لڑائی لڑ رہا ہے۔ وہ مہنگے ہتھیاروں کے مقابلے میں سستے ڈرون اور میزائل استعمال کر کے معاشی اور دفاعی توازن بگاڑ رہا ہے۔ لاکھوں ڈالر کی دفاعی میزائل بمقابلہ چند ہزار ڈالر کے ڈرون، یہ ماڈل لمبے عرصے میں بڑے طاقتوں کے لیے مہنگا اور مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ جیانگ کے مطابق اصل ہدف صرف امریکہ نہیں بلکہ اس کا معاشی نظام ہے۔ خلیجی ریاستیں جیسے سعودی عرب، امارات اور دیگر عالمی تیل سپلائی اور پیٹرو ڈالر نظام کا مرکز ہے۔ اگر ان کے توانائی یا پانی کے منصوبوں کو نشانہ بنایا جائے تو پورا معاشی توازن ہل سکتا ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ اگر پانی صاف کرنے والے پلانٹس یا توانائی کے مراکز متاثر ہوئے تو بڑے شہروں کو شدید بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ابنائے ہرموز عالمی تجارت کی شاہراہ ہے، اگر وہاں کشیدگی بڑھی تو عالمی منڈیوں میں ہلچل آ سکتی ہے۔ پروفیسر جیانگ کا کہنا ہے کہ امریکی دفاعی نظام سرد جنگ کے ماڈل پر کھڑا ہے، جہاں ٹیکنالوجی کی برتری اور طاقت کا مظاہرہ مرکزی عنصر تھا، لیکن 21ویں صدی کی جنگ سستی ٹیکنالوجی، سائبر حملوں، ڈرونز اور پراکسی گروپس کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق یہ طاقت کے تاثر کی جنگ بھی ہے۔ اگر یہ تاثر کمزور ہوا تو عالمی نظام یک قطبی سے کثیر قطبی ملٹی پولر نظام کی طرف جا سکتا ہے۔ کیا زمینی جنگ ممکن ہے؟ جیانگ خبردار کرتے ہیں کہ صرف فضائی حملوں سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتے، زمینی افواج درکار ہوتی ہے۔ لیکن اگر امریکہ زمینی جنگ میں اترا تو یہ ایک طویل اور مہنگی مہم ہو سکتی ہے، جس کے لیے امریکی عوام کی حمایت کم دکھائی دیتی ہے۔ پروفیسر جیانگ 3 ممکنہ وجوہات بتاتے ہیں۔ نمبر 1، طاقت کا غرور۔ تاریخ میں بڑی طاقتیں اکثر حد سے زیادہ اعتماد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، سیاسی مفادات۔ بعض خلقیں جنگ کو داخلی سیاست کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، نظریاتی عوامل۔ مشرقی وسطیٰ میں جاری کشیدگی کو کچھ گروہ مذہبی یا نظریاتی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پروفیسر جیانگ کے مطابق یہ صرف ایک علاقائی کشمکش نہیں بلکہ عالمی طاقت کے توازن کی جنگ ہے۔ اگر خلیجی خطہ عدم استحکام کا شکار ہوا تو اس کے اثرات عالمی معیشت، تیل کی قیمتوں اور بڑی طاقتوں کی سیاست تک پھیل سکتی ہے۔ تو یہ تھا پروفیسر جیانگ کا تجزیہ، جس نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے اس پر اپنا نظر واضح کیا ہے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران یہ جنگ ہار جائے گا یا امریکہ؟ اس جنگ میں امریکہ اپنا جو مقصد ہے وہ حاصل کر پائے گا؟ کیا رجیم چینج ہوگا یا نہیں؟ آپ اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، ایران اس جنگ میں 12 ڈیز وار کی طرح جیت جائے گا یا نہیں؟ اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔